بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام باٹم لائن ود چودھری اکمل۔ ناظرین، آج میں بات کروں گا بلوچستان کے حوالے سے۔ ظاہر ہے سب سے بڑا ہمارا صوبہ رقبے کے لحاظ سے، لیکن سہولیات کے حساب سے اگر دیکھا جائے، ترقی کے لحاظ سے اگر دیکھا جائے، تعلیم اور ایجوکیشن کے لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو یہ وہ صوبہ ہے جسے ہم نے سب سے زیادہ نظر انداز کیا ہے۔ حالانکہ ہمارا مستقبل جو ہے وہ بلوچستان سے وابستہ ہے۔ اسی لیے میں نے آج خاص طور پہ تہیہ کیا ہے کہ میں آج جو بات کروں گا وہ بلوچستان کے حوالے سے کروں گا۔ اچھا، بلوچستان کی جب ہم بات کرتے ہیں تو اس کے تین اسٹیک ہولڈرز ہیں۔ ایک صوبہ بلوچستان کے اپنے لوگ، دوسرا جو ہے وہ صوبے سے ہٹ کے باقی پاکستان کے جو تین صوبے ہیں وہاں کے لوگ، اور تیسرے جو ہے وہ بیرونی دنیا، وہ اس کی ایک اسٹیک ہولڈر ہے یا وہ اس صوبے کو کس طرح دیکھتی ہے۔ تو ون بائی ون جو ہے وہ ہم اس کو پہلے ڈسکس کریں گے کہ اس میں وہ لوگ کس طرح دیکھتے ہیں، میتھس کیا ہیں اس کی، اور ریالٹیز جو ہیں وہ اس کے پیچھے کیا ہیں۔ لیکن بلوچستان کے لوگ جو ہیں وہ چونکہ پسماندہ ہیں، اس میں ہماری اپنی کچھ غلطیاں ہیں۔ ہم نے وہاں کے لوگوں کو تعلیم، سہولیات اور دیگر جو علاج معالجے کی جو بیسک نیسیسٹیز ہیں وہ ہم نے ان کو پرووائڈ نہیں کی۔ ایز اے ریزلٹ ہوا یہ کہ وہ لوگ بہت ہم سے بھی، یعنی باقی کے پاکستان میں بھی کوئی دودھ اور شہد کی نہریں نہیں بہہ رہی، لیکن اگر ہم بات اسپیسیفکلی ود رسپیکٹ ٹو بلوچستان کریں تو اسٹل بلوچستان جو ہے وہ کافی پیچھے ہے دوسرے صوبوں سے۔ تو یہ بہت بڑی ٹریجڈی ہے بلوچستان کے ساتھ کہ سہولیات اور پسماندگی جو ہے وہ دیگر صوبوں سے بہت زیادہ ہے۔ خاص طور پہ وہاں کے جو نوجوان ہیں، میری ان سے ملاقات بھی ہوئی ہے، بہت ان میں جذبہ ہے، سب کچھ ہے، لیکن سہولیات کی ناکافی ہونے کی وجہ سے وہ اس پوزیشن میں نہیں ہیں کہ ہمارے دیگر نوجوانوں کے ساتھ مقابلہ کریں۔ تو اس کے لیے جو ہے وہ ان میں تھوڑا سا، ساروں میں نہیں لیکن چند ایک لوگ ایسے ہیں جو تھوڑا سا ایڈورسلی پاکستان کے حوالے سے سوچنا شروع کر دیتے ہیں۔ دوسری طرف آ جائیں ہم اگر باقی کے پاکستان کی طرف، تو میرا نہیں خیال ہے کہ کسی بھی صوبے میں بلوچستان کے حوالے سے کسی بھی قسم کا کوئی بیڈ مائنڈ سیٹ پایا جاتا ہے یا اس طرح کی کوئی چیز ہے۔ لیکن اس کے باوجود ایک چیز بہت ضروری ہے، اور وہ یہ ہے کہ ہمیں خاص طور پہ سندھ، پنجاب اور کے پی، ان تین صوبوں کو یہ چیز سمجھنا بہت ضروری ہے کہ ہمارا جو مستقبل ہے وہ بلوچستان سے ہے۔ نہ صرف یہ کہ ہمارا بلوچستان بلکہ اوور آل جو ورلڈ ہے اس کا فیوچر بھی بلوچستان سے وابستہ ہے، اور یہ میں ابھی آگے گفتگو میں آپ کو بتاؤں گا۔ تو اس حوالے سے جو ہمارے جو باقی کے اسٹیک ہولڈرز ہیں ان کو تھوڑا سا چاہیے کہ باقی کے اسٹیک ہولڈرز سے مراد ود ان پاکستان جو باقی کے اسٹیک ہولڈرز ہیں، دے شوڈ سیکریفائز اے بٹ اینڈ شوڈ ٹرائی کہ جو بلوچستان کے لوگ ہیں وہ آگے آئیں، بلوچستان کے نوجوان آگے آئیں، ان کو قومی دھارے میں لایا جائے تاکہ ان کے اندر جو ایک بلا وجہ کا احساس کمتری ہے، ایک تو ہوتا ہے نا کہ کوئی وجہ ہوتی ہے، اس کی یہ بلا وجہ کا احساس کمتری ہے جو کہ ان میں پیدا کر دیا گیا ہے، اور جس میں بیرونی عناصر بھی ملوث ہیں۔ وہ جب میں بیرونی دنیا کا ذکر کروں گا آگے جا کے تو آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ واقعی اس میں کتنا رول ہے دوسرے لوگوں کا بلوچستان کے نوجوانوں کو یا لوگوں کو گمراہ کرنے میں۔ اور پھر ساتھ ہی ساتھ مسنگ پرسنز کا جو مسئلہ ہے وہ بہت زیادہ اٹھایا جا رہا ہے، حالانکہ اس میں ریالٹیز بھی ہیں، کچھ جو ہے وہ اس میتھس بھی ہیں۔ تو اس چیز کو ہمیں بہرحال کاؤنٹر کرنا ہوگا تاکہ بلوچستان کے لوگوں کا اعتماد جو ہے وہ بحال ہو سکے، اور ان کو اس چیز کا احساس دلانا چاہیے کہ فرد قائم ربط ملت سے ہے تنہا کچھ نہیں، موج ہے دریا میں اور بیرون دریا کچھ نہیں۔ یعنی بلوچستان باقی پاکستان سے اور باقی پاکستان بلوچستان سے ہے۔ اگر بلوچستان کے لوگوں کا یہ خیال ہے کہ صرف اور صرف وہ اکیلے وہاں بیٹھ کے
وہاں کے جو بھی ریسورسز ہیں ان کو استعمال کر لیں گے، تو وہ بھی ان کی سوچ غلط ہے۔ اور پاکستانی جو ریسٹ آف دی پاکستان کے 3 صوبے ہیں ان کے ہاں اگر یہ سوچ پائی جاتی ہے، ایون فیڈرل کی فیڈرل کی اگر بات کر لی جائے تو اس کا اگر یہ خیال ہے وفاق کا کہ جی بلوچستان کو اس کا جائز حق دیے بغیر ہم سارے ریسورسز وہاں سے کیپچر کر لیں گے، تو وہ بھی تھوڑا سا غلط ہے۔ لیکن یہ معاملہ اتنا پیچیدہ نہیں ہے کہ ٹائی اپ نہ ہو سکے، صرف اور صرف ضرورت اس بات کی ہے کہ بلوچستان کے لوگوں کو حقیقت حال سے آگاہ کیا جائے، اور جو ہمارے پاکستانی بھائی ہیں اور وفاق ہے وہ ان کی مدد کرے اور ان کو آگے بڑھنے کے مواقع دے۔ اب آ جائیں جی تیسرا جو اسٹیک ہولڈرز ہے، اور یہ بڑا امپورٹنٹ اسٹیک ہولڈرز ہے، بیرونی دنیا۔ اس میں انڈیا بھی آ جاتی ہے، اس میں چائنا بھی آ جاتا ہے، اس میں امریکہ بھی آ جاتا ہے، اس میں رشیا بھی آ جاتا ہے۔ تو میں بات کروں گا فال آف کابل، یہ جو حال ہی میں کابل سے امریکی فوجوں کا انخلا ہوا ہے، اس کے بعد خطے میں امریکہ کو اپنی اجارہ داری بہرحال قائم رکھنی ہے۔ اسی طریقے سے دوسری طرف دیکھا جائے تو جو ابھرتی ہوئی قوتیں ہیں جن میں چائنا سر فہرست ہے، اس کے بعد رشیا کا بھی ایک رول ہے، تو یہ بھی کبھی بھی نہیں چاہیں گے کہ امریکہ جو ہے وہ ایک مرتبہ پھر ڈومیننس کی طرف جائے۔ تو یہ ایک جو طاقتیں ہیں، بڑی طاقتیں، ان کا آپس کا ایک کھیل ہے۔ اور دوسرا ہمارے اس خطے میں جو اسٹریٹجک پوزیشن ہے وہ اس قسم کی ہے کہ جو سی پیک کا راستہ ہے گوادر بلوچستان سے ہو کے جو گزرتا ہے، گوادر پورٹ وچ از ون آف دی ڈیپسٹ سی پورٹ آف دی ورلڈ، بڑے بڑے جہاز لنگر انداز ہو سکتے ہیں۔ تو اب چائنا اور رشیا کی کوشش یہ ہے کہ وہ کسی طرح گرم پانیوں تک رسائی حاصل کریں، جبکہ آن دی ادر ہینڈ امریکہ جو ہے وہ انڈیا کو اسٹرینگتھن کر رہے ہیں تاکہ خطے میں اس کا اتنا اثر و رسوخ رہے، انڈیا کے ذریعے رہے لیکن رہے۔ تو وہ انڈیا کو اب چائنا کے مقابلے میں آہستہ آہستہ کھڑا کر رہے ہیں۔ اور آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ یہ جو چندریان اور فلاں ڈھمکا، یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ اگر آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ صرف اور صرف انڈیا نے کر لی ہیں، تو میں کم از کم یہ نہیں سمجھتا کہ یہ سب چیزیں جو ہے وہ انڈیا نے اکیلے کی۔ اس میں بہرحال ٹیکنالوجیکل ٹرانسفر شامل ہے۔ تو اس خطے میں میرے آپ کو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ جو بیرونی دنیا ہے وہ بہت حد تک انوالو ہے، کہ سی پیک جو ہے وہ شارٹیسٹ روٹ ہے۔ اب ڈیٹیل میں اس وقت پریزنٹیشن دینے کا میرے پاس ٹائم نہیں ہے، میں صرف اتنی سی بات بتا رہا ہوں کہ جو چائنا نے صرف سی پیک نہیں مطلب بنایا ہے، بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو کے تھرو اس کے 3 اور روٹ ہیں، یعنی ایک ہمارے یہ سی پیک کے تھرو آ رہا ہے، ایک اوپر کو جا رہے ہیں اور ایک لیفٹ کو جا رہے ہیں۔ میں آپ کی آسانی کے لیے آپ کو سمجھا رہا ہوں وچ از بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو، اور اس بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو کے ذریعے وہ اپنے آپ کو پوری دنیا سے کنیکٹ کرنا چاہ رہے ہیں۔ سی پیک اس کا ایک پائلٹ پروجیکٹ آپ سمجھ لیں اور ایک بہت بڑا حصہ ہے۔ اور اس کے مقابلے میں اب جو آیا ہے وہ آئی میپ جو انٹروڈیوس کیا ہے دیگر یورپی ممالک نے، امریکہ، انڈیا اور مڈل ایسٹ کو ملا کے، اسرائیل اور انڈیا سے یہ شروع ہوگا اور اس کے بعد سعودی عربیہ اور اسرائیل وغیرہ سے ہوتے ہوئے یہ آگے تک پہنچے گا۔ تو دس از بیسیکلی ٹو کاؤنٹر دی سی پیک اور بی آر آئی جو ہے۔ لیکن آپ سمجھ رہے ہوں گے کہ بی آر آئی کے اوپر ایک عرصہ پہلے سے 10 15 20 سال ہو گئے اس کے اوپر کام شروع ہو چکا ہے، لیکن یہ ابھی کاغذوں کی حد تک ہے، تو اور پتہ نہیں بنے گا نہیں بنے گا، کب نومن تیل ہوگا، کب رادہ ناچے گی۔ اسرائیل میں اگر یہ حالیہ جو آپ جو دیکھ رہے ہیں، اس کا ایک آسپیکٹ جو ہے وہ جنگی صورتحال جو دیکھ رہے ہیں، اس کا ایک آسپیکٹ یہ بھی ہے۔ ملٹی پولر دنیا بننے جا رہی ہے، چائنا کا اپنا مقام ہوگا، امریکہ کا اپنا مقام ہوگا، انڈیا کا اپنا ہوگا، رشیا کا اپنا ہوگا، سعودی عرب کا اپنا ہوگا۔ تو اس صورتحال میں ہمیں بھی اپنا مقام خود پیدا کرنا ہوگا، لہٰذا زیادہ تر جو خطے میں قوتیں ہیں اگر آپ دیکھیں تو ان میں سے کوئی بھی ایسی نہیں ہے جو کسی ایک بلاک میں شامل ہو۔ سعودی عرب کی میں اگر آپ کو مثال دوں تو وہ ایک طرف سی پیک میں بھی انویسٹمنٹ کر رہا ہے، دوسری طرف آپ دیکھیں تو وہ آئی میپ کا بھی حصہ بننے کے لیے تیار ہے۔ سیم از دی کیس ود انڈیا۔
رشیا سے وہ اسٹل جو ہے وہ اسلحہ خرید رہا ہے، دوسری طرف امریکہ کا بھی وہ پارٹنر ہے اسٹریٹجک، اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ امریکہ نے کس طرح اس کو اپنا بغل بچہ بنایا ہوا ہے۔ تو اس میں اگر ہم کہیں کہ جی صرف اور صرف رشیا ہمارا دوست ہے، صرف چائنا ہمارا دوست ہے، صرف اور صرف امریکہ ہمارا دوست ہے، تو ایسا نہیں ہے۔ ہمیں صرف اور صرف اپنا انٹرسٹ دیکھنا ہے۔ تو دس از واٹ کہ دنیا کس طرح جو ہے وہ ہمیں دیکھ رہی ہے۔ تو باٹم لائن آ کے جو ہے وہ یہ ٹھہرتی ہے کہ ہمیں الٹیمیٹلی اپنا جو ہے وہ فیوچر دیکھنا ہے، ہمیں جو ہے وہ اپنے مفادات دیکھنے ہیں۔ ہمیں بلوچستان کے لوگوں کے درمیان جو مسکنسیپشن پھیلائے گئے ہیں، جس میں خاص طور پہ انڈیا کا بڑا رول ہے، فنڈنگ ہے ان کی، اور وہ مختلف جو بلوچستان کے علاقے وہاں پہ پیس اور امن کا ماحول پیدا نہیں ہونے دے رہے۔ اسی وجہ سے نہیں ہو رہے دے رہے کہ دو جو ہے وہ بلوچستان کی جو ہے وہ خصوصیات ہیں، ایک تو وہ معدنیات سے مالا مال ہے، اور دوسرا جو ہے وہ سی پیک یا گوادر پورٹ کا راستہ وہاں سے ہو کے گزرتا ہے۔ تو ہمارا تو مستقبل جو ہے وہ بلوچستان سے ہے۔ اب ہمیں صرف یہ احساس دلانا ہے کہ بلوچستان کا بھی مستقبل جو ہے وہ ہمارے ساتھ ہی جڑا ہوا ہے۔ آپ تو پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ ہمارے آج مہمان ہیں ظہور بلیدی صاحب کے۔ ویلکم ٹو دی شو بلیدی صاحب۔ بلیدی صاحب، یہ بلوچستان میں دہشت گردی کا بڑا مسئلہ ہے، اور آپ دیکھیں تو آئے روز وہاں پہ ہمیں کوئی نہ کوئی واقعات جو ہے وہ ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ تو ان معاملات کے اوپر آپ کی بڑی گہری نظر ہے، تو اس حوالے سے ہمارے ناظرین کو ذرا آگاہ کریں کہ دہشت گردی کے جو مسلسل واقعات ہو رہے ہیں، یہ ان کی وجہ کیا ہے اور کس طرح ان سے نمٹا جائے، اور آپ کیا ان کی جو ہے وہ تجاویز دیں گے ان سے نمٹنے کے لیے؟ دیکھیں، یہ تو ایک بہت بڑا المیہ ہے کہ بلوچستان میں جو دہشت گردی کے واقعات روزانہ رونما ہو رہے ہیں، اور جس میں ہماری لا انفورسمنٹ ایجنسیز کے جو ہیں کئی لوگ شہید ہوئے ہیں، ہمارے جو ہیں سیولینز مارے جا رہے ہیں، لوگوں سے جو ہیں وہ کارڈ چیک کر ان کو جو ہے شہید کیا جا رہا ہے۔ تو یہ ایک بہت بڑا جو ہے سیٹ بیک ہے پورے ملک کے لیے اور اس صوبے کے لیے۔ اس کی کئی وجوہات ہو سکتی ہیں۔ ایک تو سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہمارے صوبے میں فورن انوالومنٹ بہت زیادہ ہیں۔ جتنی بھی ہاسٹائل ایجنسیز ہیں، انہوں نے جو ہے حالت خراب کرنے میں اپنا جو ہے بھرپور کردار ادا کیا ہے۔ اس کے علاوہ یہاں پر جو ہے کئی عرصے سے ہماری جو لوگوں کے ذہنوں کو خراب کیا جا رہا ہے، اور خصوصاً اس ریاست کے خلاف جو ہے منظم انداز میں جو ہے ایک سازش رچائی جا رہی ہے، اور بار بار جو ہے لوگوں کو ریاست کے خلاف جو ہے اکسایا جا رہا ہے، اور اس کی وجہ سے جو ہے ایک بڑا مسئلے کھڑے ہو گئے ہیں۔ اور تیسری بات، بلوچستان کی جو محرومی ہے اس نے بڑا ایک کردار ادا کیا ہوا ہے، کہ بلوچستان جو ہے اس میں نہ کوئی انفراسٹرکچر ہے، نہ یہاں پر ایجوکیشن کا کوئی بہتر نظام ہے، نہ ہیلتھ کیئر سسٹم یہاں پہ ٹھیک ہے۔ تو اس وجہ سے جو ہے محرومی کی وجہ سے لوگ جو ہیں اس کا بڑا فائدہ اٹھا رہے ہیں، اور انہیں محرومیوں کو دیکھ کر ہاسٹائل ایجنسیز نے جو ہے لوگوں کو متنفر کرنا شروع کر دیا ہے۔ اب اس کا حل یہ ہے کہ فیڈرل اور پروونشل گورنمنٹس جو ہیں اس پہ بھرپور توجہ دیں۔ ایک تو صوبے کو باقی جو صوبے ہیں پاکستان کے ان کے برابر لانے کے لیے ایک بھرپور ایک قسم کی جو ہے توجہ دینا شروع کر دیں، اور اس کے لیے جو ہے انفراسٹرکچر بلڈنگ ہو، یا ہمارا جو ہیلتھ کیئر سسٹم ہے اس کو امپروو کریں، ہمارا ایجوکیشن نظام ہے اس کو بہتر کریں۔ اس کے بعد پولیٹیکل مین اسٹریمنگ کریں لوگوں کی، اور یہاں پہ جو فیڈرل گورنمنٹ یا فیڈرل جو ہماری پارٹیز ہیں انہیں جو ہے بھرپور توجہ دینی چاہیے۔ انہیں صوبے میں آ کر جو ہے یہاں پہ اپنی توجہ دیں، اور یہاں پہ جا کر جو اپنی پارٹی کو اسٹیبلش کریں، تاکہ جو بلوچستان کے جو لوگ ہیں ان کا جو لنک ہے فیڈریشن کے ساتھ یا باقی صوبوں کے ساتھ، وہ تھرو فیڈرل پولیٹیکل پارٹیز وہ جڑا رہے۔ سر دیکھیں، آپ نے بلوچستان کی محرومی کی بات کی، آئی ڈو ایگری۔ اس میں ہو سکتا ہے ہمارے یا NFC یا وفاق کے پارٹ کے اوپر بھی نااہلی ہو، لیکن اگر آپ کہیں کہ جی اس میں حکومت بلوچستان کا کوئی کردار نہیں ہے تو یہ بھی زیادتی ہوگی۔ اب فرض کریں وفاقی حکومت جو ہے وہ مزید
مدد کرتی ہے یا ہمارے دیگر جو ادارے ہیں وہ مزید مدد کرتے ہیں، تو کچھ شعبوں کو مزید ترقی دینے کی، جس طرح مائنز اینڈ منرلز کی میں بات کرتا ہوں، تو اس کو بھی ہم نے ترجیح دینے کی بات کی ہے۔ تو اس میں جو ہے وہ صوبے کی حکومت وہ کس طرح مدد کر سکتی ہے، اور وفاق کو اس سلسلے میں آپ کیا تجاویز دیں گے؟ محرومی کے جو ہیں کئی وجوہات ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ 2010 سے پہلے جو بلوچستان کو جو وفاقی یا ہمارا جو نیشنل NFC ایوارڈ میں بڑا جو ہے قلیل شیئر ملتا تھا، جیسے بلوچستان کے انتظامی معاملات بمشکل سنبھالے جاتے تھے، ڈیولپمنٹ تو اپنی جگہ پہ۔ یہ جو NFC ایوارڈ میں جو شیئر بڑھا ہے 2010 کے بعد، وافر تعداد میں جو ہے کافی فنڈز یہاں پہ آئے ہیں۔ لیکن اب ایک چیز آپ کو جو ہے ذہن نشین کرنا چاہیے کہ بلوچستان پاکستان کا جو ہے ٹیریٹریل وائز تقریباً کوئی 44% ہے، اور آبادی جو ہے منتشر ہے بہت زیادہ، اور ٹوٹل پاکستان کی جو ہے 6% آبادی بلوچستان میں رہتی ہے۔ تو اس کی جو ضرورتوں کو پوری کرنا بڑا مشکل ہے۔ آپ اگر جو ہے صوبے کو ایک دوسرے کے ساتھ کنیکٹ کریں، جو ہمارے ڈسٹرکٹس ہیں ان کو آپس میں کنیکٹ کریں، تو اس کے لیے جو ہے اربوں روپے چاہیے، جو صوبائی گورنمنٹ کے پاس نہیں تھے۔ پھر جو ایڈمنسٹریٹو کاسٹ ہے، صوبہ کے انتظامی جو معاملات ان کو سنبھالنے کے لیے جو ہے وہ باقی صوبوں کی نسبت جو ہے بہت زیادہ ہے۔ اس کے علاوہ چونکہ یہاں پہ ہماری اکثر آبادی رورل ایریاز میں رہتی ہے، تو ان کو جو ہے سیوک فیسلٹیز پرووائڈ کرنا بڑا مشکل ہے، ہیلتھ کیئر کی سہولتیں دینا بڑا مشکل ہے، ان کو جو ہے آپ جو ہے کوالٹی ایجوکیشن دینا بڑا مشکل ہے۔ اسی طرح کوئی تقریباً 10 لاکھ کے قریب جو ہے بچے ہمارے آؤٹ آف اسکول ہیں۔ اس کے علاوہ ڈراپ آؤٹ ریشو بہت زیادہ ہے، اور جہاں تک آپ نے یونیورسٹیز کی بات کی، نو ڈاؤٹ ابھی جو ہے وہ مختلف ڈویژنز میں جو یونیورسٹی بننی شروع ہو گئی ہیں، لیکن ان کی کوالٹی جو ہے امپروو کرنے کی ضرورت ہے۔ جو ایجوکیشن کی جو ہے ماڈرن ریکوائرمنٹ ہے، اس کے مطابق بلوچستان کے لوگوں کو جو ہے وہ کوالٹی نہیں مل رہی ہے۔ اور سب سے جو بڑی جو رکاوٹ ہے محرومی کا، وہ ہے کرپشن اور نااہلی۔ یہاں پر ہمارے جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں یا پولیٹیکل لیڈرشپ ہے، ان میں کیپسٹی کا بڑا ایشو ہے۔ کرپشن جو ہے وہ تقریباً نظام میں صلاحیت کر چکا ہے۔ اس کے علاوہ ویژن بھی کوئی خاص نہیں ہے۔ یہاں پہ کوئی ڈیولپمنٹ جو ہے وہ اس میں کوئی ربط نہیں ہے کہ جس طرح کوئی ڈیولپمنٹ ہونی چاہیے۔ نہ بلوچستان کی حکومت کے پاس نہ کوئی ڈیٹا ہے، نہ اس کو کوئی جو ہے ڈیولپمنٹ کا کوئی باقاعدہ ایک فورم ہے، نہ جو ہے ٹیکنیکل ایکسپرٹ ہے کہ صوبے کی جو ہے ضرورت کیا ہے اور کس طرح اس کی ڈیولپمنٹ کو ایک ڈائریکشن دیں۔ تو ان سب وجوہات کو ملا کر بلوچستان کی محرومیاں بڑھتی گئی ہیں۔ پھر اس محرومی کو جو ہے ایکسپلائٹ بھی کافی کیا گیا ہے، جس طرح پہلے میں نے عرض کیا تھا آپ کو کہ اسی کارڈ کو استعمال کر کے جو ہے لوگوں کے ذہنوں کو جو ہے آلودہ کیا گیا۔ تو اس کو حل کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ جو ایک ایبل لیڈرشپ کی ضرورت ہے، نمبر 1۔ نمبر 2، ہماری جو ڈیولپمنٹ ہے اس کی ڈائریکشن کو فکس کرنے کی ضرورت ہے کہ ہمیں ہماری ضرورتیں کیا ہیں۔ پھر صوبے کو جو ہے کنیکٹ کرنے کی ضرورت ہے، جس طرح ابھی NHA نے جو مختلف سڑکیں شروع کی ہیں تقریباً کوئی 900 بلین کے، ان کو جو ہے مکمل کرنے کی ضرورت ہے۔ بلوچستان کی جو صدرن پارٹ ہے اس کا جو رابطہ نارتھ کے ساتھ نہیں ہے، پھر سینٹرل بلوچستان، پھر اسی طرح جو ہے ہماری پشتون بیلٹ ہے، اور ڈسٹرکٹس کا بھی آپس میں جو ہے اتنا بڑا جو ہے اچھا روڈ نیٹ ورک نہیں ہے، اس کو بنانے کی ضرورت ہے۔ تو یہ کوئی تقریباً ایک اچھا خاصا ایک کمپریہنسو پلان بنانے کی ضرورت ہے، جس میں ایک جو ہے فیڈرل گورنمنٹ اور پروونشل گورنمنٹ، ان دونوں جو ہے آپس میں کوآرڈینیشن اور کولیبریشن کے ساتھ ایک جو ہے ایک پلان کے تحت بلوچستان کو جو ہے اپلفٹ کریں، تب جا کے یہ محرومی جو ہے وہ ختم ہو جائے گی۔ ایک بریک کے بعد واپس آتے ہیں۔ ویلکم بیک آفٹر بریک۔ بلوچستان میں معدنیات کے حوالے سے مالا مال ملک ہے، جس میں سونے کے، تانبے کے اور دیگر میٹلز کے قدرتی ذخائر موجود ہیں۔ ان کو ایکسٹریکٹ بھی کرنا ہے، ظاہر ہے اب اس کے لیے جو ہے وہ ایک، اگر آپ کہیں کہ جنہیں صرف بلوچستان کے لوگ ہی کھود کے نکالیں گے تو وہاں کے 50 لاکھ کی آبادی ہے، تو انہیں تو شاید صدیاں لگ جائیں وہ اس کو نہ نکال سکیں۔ ظاہر ہے اس میں
صوبائی حکومت کے ساتھ ساتھ وفاقی حکومت کی بھی ضرورت ہے اور انٹرنیشنل لوگوں کی بھی ضرورت ہے. یہ انٹرنیشنل ظاہر ٹیکنالوجی میں ابھی اتنا آگے نہیں ہے, تو اس حوالے سے آپ کیا تجاویز دیں گے؟ اور دوسرا یہ بھی بتائیں کہ یہ ذخائر کے حوالے سے کتنے ذخائر ہیں اور ان کی کیا پوزیشن ہے؟ دیکھیں جن پروجیکٹس کا آپ نے ذکر کیا، سی پیک نو ڈاؤٹ یہ بہت زبردست اور ایک اچھا پروجیکٹ ہے، اور اس کا جو فلیگ شپ پروجیکٹ تھا وہ گوادر ہی تھا. اور اس کے آنے سے جو ہے انڈسٹری بلوچستان میں آ جائے گی، لوگوں کے لیے جو ہے جاب اپرچونیٹیز جو ہیں کریٹ ہو جائیں گی، اور ملک کے لیے جو ہے ایک لائف لائن کی حیثیت رکھتا ہے. لیکن بدقسمتی سے جو ہے اس کو بریک لگ گیا، اس کو ڈسکنٹینیو کیا گیا، اور وہ جس جذبے ولولے کے ساتھ اس کو جو ہے شروع کیا گیا تھا، وہ جذبہ اور ولولہ جو ہے پچھلی گورنمنٹ میں نظر نہیں آئی. اس کے علاوہ بلوچستان میں جو ریکوڈک کی جو اگریمنٹ ہوا ہے، نو ڈاؤٹ اس میں جو ہے بڑا زبردست اگریمنٹ ہے، جس میں 25% شیئر بلوچستان کو ملیں گے، جس میں 10% ان کا شیئر ہے اور 15% ایکویٹی ہے، اور ٹیکسز اور رائلٹی اپنی جگہ پہ. تقریباً کم و بیش بلوچستان کو جو ہے 45% یا 46% بلوچستان کا شیئر بنتا ہے. تو اس ریسورسز کو جو ہے جو ریکوڈک سے ملیں گے ان کو صوبے کے عوام پہ جو ہے خرچ کرنا چاہیے. اس کے علاوہ بلوچستان میں اور بہت زیادہ پوٹینشیل ہے. لائف اسٹاک جو ہے ایک بڑا امپورٹنٹ سیکٹر ہے بلوچستان میں، اس کو جو ہے ترقی دینے کی ضرورت ہے، اس میں مزید جو ہے انٹرونشنز کرنے کی ضرورت ہے. اور خصوصاً ایگریکلچر جو سیکٹر میں ہمارا پورا نصیر آباد ڈویژن جو ہے وہ گرین بیلٹ ہے، وہاں پہ جو ہمیں پانی مل رہا ہے بلکہ وہ انڈر یوٹیلائزڈ ہے. اس کے لیے بھی جو ہے کچی کنال اور فٹ فیڈر کنال میں جو ہے مزید ایکسٹینشن کیا جا رہا ہے، جس کے ذریعے جو ہے لاکھوں ایکڑ زمین آباد ہوگی اور مزید جو ہے لوگ اپنی جو ہے وہاں پہ کاشتکاری کر سکیں گے. تو بلوچستان میں چھوٹے ڈیمز کے جو ہیں بڑے پوٹینشیل ہیں، اور کئی جو ہے سینکڑوں کی تعداد میں چھوٹے ڈیمز بن سکتے ہیں، جس میں ہم پانی کا ذخیرہ کر کے ایگریکلچر پرپز کے لیے، لائف اسٹاک کے لیے استعمال کر سکتے ہیں. تو یہ ایک بڑا ایک زبردست کام ہوگا اگر ان سیکٹرز پہ ہم جو ہے مزید کام کریں اور ان کو جو ہے ٹیپ کریں اور عام لوگوں کو جو ہے ان کے ذریعے فائدہ پہنچائیں. لیکن پہلے جو میں نے عرض کیا کہ ہماری گورنمنٹوں میں نہ حکومتوں کی وہ ول رہی ہے، نہ ان کے پاس وہ کیپیسٹی ہے، نہ ہماری بیوروکریسی کے پاس کیپیسٹی ہے کہ ان چیزوں کو جو ہے وہ اسٹریم لائن کریں، ان کو جو ہے لوگوں کے فیور میں لے آئیں، اور ان کی وجہ سے جو ہے لوگوں کو، عام لوگوں کی جو ہے زندگی ہے ان میں کوئی فرق نظر آنا چاہیے. بلوچستان تو وسائل سے بھرا ہوا ہے. آپ کا جو ہے چاگی ڈسٹرکٹ ہے، اس میں بہت زیادہ وسائل ہیں، لسبیلا ڈویژن ہے، اب پشتون بیلٹ ہے، بے پناہ جو ہے ہمارے پاس جو ہے مائنز ہیں، منرلز ہیں، اور ان کو جو ہے استعمال کرنے کی ضرورت ہے. اگر ہم خود نہیں کر سکتے، ہم جو ہے انٹرنیشنل کمپنیز کو لے آئیں، کارپوریشنز کو لے آئیں، وہ ہمیں جو ہے نکال کے دیں، صوبہ ان کے ساتھ جو ہے جوائنٹ وینچر کرے، وفاق ان کے ساتھ جوائنٹ وینچر کرے، تب جا کے بلوچستان کی جو ہے تقدیر بدل سکتی ہے، تب جا کے بلوچستان کے لوگوں کے جو ہے وہ حالت بہتر ہو سکتی ہے. تو اس حوالے سے جو ریکوڈک کا جو ایگریمنٹ تھا وہ بڑا اچھا تھا اور جو ہے بڑا ٹرانسپیرنٹ تھا. اسی طرح کے جو ہے اور بھی ایگریمنٹ ہونے چاہیے، اور بھی ہمارے پاس جو ہیں ریزروائرز ہیں، ان کو جو ہے وہ نکالنے کی ضرورت ہے. تو بلوچستان میں نو ڈاؤٹ بہت پوٹینشیل ہے. ہمارا جو 770 کلومیٹر کوسٹ لائن ہے اس میں بہت زیادہ پوٹینشیل ہے. اگر ہم وہاں پہ جا کے فش فارمنگ کریں، جھینگا فارمنگ کریں، فش ایکسپورٹ کریں، ایکسپورٹ کوالٹی جو ہے وہاں پہ ہم جو ہے فیکٹریز لگا دیں، فش پروسیسنگ جو ہے پلانٹس لگا دیں، تو اس سے جو ہے کافی لوگوں کو روزگار ملے گا، اور جو ہے ہماری جو ایکسپورٹ جو ہے وہ فشری سیکٹر میں کافی زیادہ بہتر ہوگی. اسی طرح لائف اسٹاک یہاں پہ بہت بڑا جو ہے ایک انڈسٹری ہے. ہمارا مسا خیل اور باغ خان اور یہ جتنے ڈسٹرکٹ ہیں وہاں پہ بہت زیادہ جو ہے لائف اسٹاک ہے. تو ان کو ویلیو ایڈیشن کی ضرورت ہے. وہاں پہ ہم جا کے ان کو جو ہے ایک ماڈرن ایک ٹیکنیک کے ذریعے ان کو جو ہے ہم بروئے کار لے آئیں اور لوگوں کو فائدہ دیں. اسی طرح ہماری زیر زمین مائنز ہیں، منرلز ہیں، تو انہیں بھی جو ہے ٹیپ کرنے کی ضرورت ہے. تو اس حوالے سے پروونشل گورنمنٹ کو جو ہے کافی حد تک کام کرنا پڑے گا، فیڈرل گورنمنٹ کو بھی پروونشل گورنمنٹ کا ہاتھ بٹھانا پڑے گا، تو تب جا کے یہ چیزیں جو ہے اسٹریم لائن ہو سکیں گی. اچھا، اب ریکوڈک کی اگر ہم اسپیسیفکلی بات کریں تو سینڈک کا معاملہ جو ہے وہ آپ کے سامنے ہے، جس میں بلوچستان کے لوگوں تک جو ہے وہ اس کا فائدہ نہیں پہنچا.
لیکن جو حکومت بلوچستان ہے اس نے اس کے بڑے ثمرات حاصل کیے ہیں. تو اب اس بات کی کیا گارنٹی ہے کہ یہ اب ریکویڈیک میں بھی جو ہے ان کا ڈیو شیئر جو ایگری ہو جاتا ہے وہ ان کو ملتا ہے، لیکن وہ سارے کا سارا جو پیسہ ملے گا وہ بلوچستان کی ترقی کے اوپر خرچ کیا جائے گا، بلوچستان کے لوگوں کے اوپر خرچ کیا جائے گا؟ دیکھیں، جو سینڈک کی جو بات کر رہے ہیں اس میں جو چائنیز کمپنی ہے، میٹالرجیکل کنسٹرکشن کمپنی، MCC اس کو کہتے ہیں، وہ اس پہ کام کر رہی ہے اور وہ جوائنٹ وینچر کر رہی ہے سینڈک میٹل لمیٹڈ کے ساتھ، SML کے ساتھ، اور وہ بھی اونڈ بائی فیڈرل گورنمنٹ، جس کی جو ہے 48% وفاقی حکومت کو اس کا جو حصہ جا رہا ہے. تو یہ جو آغاز حقوق بلوچستان ہوا تھا اس میں وفاقی حکومت نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ جو اس کا جو شیئر ہے وہ گورنمنٹ آف بلوچستان کو وہ دے دے گی. لیکن بدقسمتی سے یہ جو ٹرانسفر ہے وہ 2012 کو ہونا تھا، لیکن انہوں نے پھر یہ بات کی کہ جی ہمیں 25 ارب جو ہماری انویسٹمنٹ ہے وہ ہمیں گورنمنٹ آف بلوچستان واپس کر دے، تب ہم یہ شیئر جا کے ان کو ٹرانسفر کریں گے. تو اس کا جو فائدہ ہے وہ گورنمنٹ آف بلوچستان کو اتنا نہیں ہوا ہے اور اتنے عام لوگوں کو نہیں ہوا ہے. تو جس کی وجہ سے کنسرنز بڑے جو ہیں پیدا ہو گئے ہیں کہ جی شاید ریکوڈک کے ساتھ جو ہے اس طرح نہ ہو. لیکن ریکوڈک کی جو ایگریمنٹ ہے اس میں 25% وہ براہ راست گورنمنٹ آف بلوچستان کا ہے، رائلٹی اور ٹیکسز وہ الگ ہیں، اور CSR جو ہے تقریباً کوئی $800 ملین کا ہے چاگی ڈسٹرکٹ کے لیے، وہ الگ ہے. تو اس کا جو ہے فائدہ گورنمنٹ آف بلوچستان کو اور بلوچستان کے لوگوں کو براہ راست ہوگی. لیکن جو مزید جو ڈیل ہوں گے ان میں جو ہے ٹرانسپیرنسی اور جو انٹرنیشنل مائنز اینڈ منرلز کے لاز ہیں ان کے مطابق وہ ہونے چاہیے، تاکہ اس کا فائدہ جو ہے لوگوں کو زیادہ سے زیادہ مل سکے. اچھا، آپ دیکھ رہے ہوں گے اس وقت ہمارے جو وزیر اعظم صاحب ہیں وہ بھی بلوچستان سے ہیں، ہمارے جو سینٹ کے چیئرمین ہیں وہ بھی بلوچستان سے ہیں، انٹیریئر منسٹر ہیں وہ بھی بلوچستان سے ہیں، چیف جسٹس آف پاکستان بھی بلوچستان سے ہیں. تو بلوچستان کی اگر آپ دیکھیں تو ڈومیننس الحمدللہ اس وقت ملکی سطح کے اوپر چھایا ہوا ہے. تو اب اس کو کس طرح سے جو ہے وہ مزید اس ریپرزنٹیشن کو انہینس کیا جائے. اور اب دیکھیں کہ پیپلز پارٹی ہو یا مسلم لیگ نون ہو، ان کی بھی توجہ خاص طور کے اوپر اب بلوچستان کی طرف ہے. تو قومی دھارے میں جو ہے وہ بلوچستان بڑے اگریسولی آ گیا ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں اس سے کیا فائدہ ہوگا بلوچستان کو؟ دیکھیں، جو ہماری قومی سطح کی پارٹیاں ہیں ان کا ماضی میں بڑا کم توجہ رہا ہے یہاں بلوچستان میں، بلکہ توجہ نہ ہونے کے برابر تھی. اب چونکہ ان کو یہ بات کا ادراک ہو چکا ہے کہ بلوچستان کی جو ڈپریویشن ہے وہ عدم توجہی ایک بنیاد ہے اس کی، اور کہ ایک جو ہے فیکٹر ہے، تو اس کو دیکھتے ہوئے اس کو مد نظر رکھتے ہوئے جو ہے پیپلز پارٹی بھی جو ہے لوگوں کو شامل کر رہی ہے. ان کی لیڈرشپ بلوچستان آئی ہوئی ہے، اور نواز شریف صاحب بھی جو ہیں ایک دن کوئٹہ تشریف لائے تھے اور لوگوں کو اپنی پارٹی میں شامل کرایا تھا. تو یہ ایک اچھی بات ہے، یہ خوشائند ہے، ہم اس کو سراہتے ہیں. جب ان کا انٹرسٹ بلوچستان میں بڑھے گا تو تب جا کے بلوچستان کے جو مسائل ہیں ان کو سمجھ آئیں گے اور اس کو حل کرنے کی وہ کوشش کریں گے. اور بغیر قومی سطح کی پارٹیوں کے اور بغیر وفاقی حکومت کے بلوچستان کے مسئلے جو ہیں وہ یہاں کی لوکل پارٹیوں سے حل نہیں ہوں گے، اور نہ ہی ان کی اتنی کیپیسٹی ہے اور نہ ہی ان کا ول ہے کہ ان کو حل کر سکیں. تو وفاقی جماعتیں ان کو مزید اپنا جو ہے انفلوئنس بڑھانا ہوگا، ان کو بلوچستان کے جتنے بھی ایریاز ہیں وہاں پہ جانا ہوگا، لوگوں کے ساتھ جو ہے ملنا ہوگا، لوگوں کو مسائل جو ہیں ان کو سننا ہوگا. اس کے بعد جا کے جو ہے بلوچستان کے معاملات پہ جو ہے وہ ایک بہتر جانب جو ہے گامزن ہو سکتے ہیں. نون لیگ کی حکومت جو ہے وہ بظاہر بنتی ہوئی نظر آ رہی ہے، تو حالانکہ آپ کا تعلق پیپلز پارٹی سے ہے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں اگر نون لیگ کی حکومت بن گئی PMLN کی، تو اس سے بلوچستان کے لیے کیا فوائد جو ہے وہ حاصل ہوں گے؟ اور پیپلز پارٹی کی اگر حکومت بنتی ہے تو کیا فائدے ہوں گے؟ دونوں صورتحال کو ذرا ہمارے ناظرین کو ایکسپلین کریں، ریگارڈلیس کہ آپ کا تعلق پیپلز پارٹی سے. فی الحال آپ صرف ایک بلوچ ریپرزینٹ کی حیثیت سے بات اگر کریں تو. لوگ جو ہیں وہ بھی جب ان کو ان کے سر پہ ہاتھ نہیں ہوگا
تو وہ بھی جو ہے مختلف جگہوں پہ جو ہے گھومتے پھرتے رہیں گے. تو چونکہ یہاں پر قومی پارٹیوں کی توجہ بڑی کم تھی، تو لوکل پارٹیوں میں لوگ ایڈجسٹ نہیں ہو پاتے تھے، تو وہ کوشش کرتے تھے کہ ایسی پارٹیوں کو جو ہے میں چلے جائیں جن میں ان کو جو ہے عزت بھی ملے اور ان کے حلقوں کے کام بھی ہو سکیں اور صوبے کے لیے کچھ جو ہے بہتر ہو سکے. تو اس حوالے سے لوگ جو ہے اپنی پارٹیاں چینج کرتے رہیں. لیکن جہاں تک دیکھیں نواز شریف یا بلاول بھٹو زرداری صاحب حکومت میں آئیں گے، اور چونکہ میرا تعلق جو ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ ہے، تو ان کے لیے بلوچستان ایک بہت بڑا چیلنج ہوگا. اور چونکہ پیپلز پارٹی نے ماضی میں بلوچستان کے لیے بڑے اچھے کام کیے ہیں، جس طرح انہوں نے آغاز حقوق بلوچستان پیکیج دیا تھا جس میں مشترکہ پارلیمان نے اس کو منظور کیا اور 61 کے قریب جو ہیں تجاویز پارلیمنٹ سے پاس ہوئی تھی، اور اس پہ جو ہیں اس کے بعد 18ویں ترمیم میں اختیارات جو ہیں وہ نچلی سطح تک منتقل کیے تھے، صوبوں کو مزید اختیار دیے تھے. تو اس سے جو ہے ایک بڑا اچھا امپیکٹ پڑا تھا، بلوچستان کے ریسورسز بھی بڑھ گئے تھے. پھر آپ نے ایک دفعہ میں نے بات کی تھی کہ جی جو لوکل گورنمنٹ نظام، لیکن جب تک یہ لوکل گورنمنٹ نظام یہاں پہ بلوچستان میں اسٹرنگتھن نہیں ہوگی، بلوچستان کے مسائل حل نہیں ہوں گے. چونکہ بلوچستان اتنا بڑا صوبہ ہے کہ اب کوئٹہ میں اگر کوئی بیٹھ کے فیصلہ کرے تو مکران جو ہے تقریباً کوئٹہ سے کوئی 900 کلومیٹر کے فاصلے پہ ہے، تو وہ فیصلہ نہ صحیح طرح سے امپلیمنٹ ہو سکتا ہے، نہ وہاں کوئٹہ میں بیٹھ کے مکران کے حوالے سے کوئی بہتر پالیسی بن سکتی ہے. جیسے ہی آپ لوکل نظام کو مضبوط کریں گے تو اس سے جو ہے مسائل بھی بہتر حل ہو سکیں گے، پالیسی بھی جو ہے یہاں پہ لوکلی بن جائے گی، اور ترقی بھی جو ہے وہ ایک بہتر طریقے سے ہو سکے گی. تو بلوچستان میں ایک سیاسی حوالے سے جو ہے ایک اچھا فیصلہ کرنے کی ضرورت ہے، اور نواز شریف صاحب کے لیے جو ہے ایک بڑا چیلنج ہوگا. بلوچستان کی خصوصاً جو ڈیو شیئر ہے، ابھی جو NFC ایوارڈ جو ہے اویٹڈ ہے نیکسٹ 11ویں NFC ایوارڈ، اس میں بھی بلوچستان کا جو شیئر مزید بڑھانا چاہیے، کیونکہ فیڈرل گورنمنٹ کا اچھا خاصا اثر ہوتا ہے NFC میں. اس کے علاوہ بلوچستان کے جو ڈیولپمنٹ کے ایشوز ہیں، تقریباً جو ڈیولپمنٹ کی جو پورٹ فولیو ہے وہ کوئی 900 یا 1000 ارب جو ہے وہ کراس کر چکا ہے، اور ان کو جو ہے جلدی جو پروجیکٹس چل رہے ہیں مکمل کرنے کی ضرورت ہے. اب وہ PSDP کا ایسا تو بن جاتے ہیں، لیکن ان پہ جو ہے سالوں سے کام چلتا رہتا ہے، جس سے ان کی کاسٹ بھی بڑھ جاتی ہے اور کام بھی مکمل نہیں ہوتا. تو اس حوالے سے جو ہے نواز شریف صاحب کو جو ہے بلوچستان کو خصوصی توجہ دینی چاہیے. بلوچستان کی جو بھی حکومت آئے گی پیپلز پارٹی کی یا نواز شریف کی، تو ان کے لیے ایک چیلنج ہوگا. ایک بریک کے بعد واپس آتے ہیں. ویلکم بیک آفٹر بریک. جی PMLN کی تو آپ نے بات کر دی، تھوڑا سا اگر پیپلز پارٹی کے حوالے سے آپ بات کریں، یعنی آپ کی جو پارٹی ہے تو اس کے حوالے سے کیا آپ کہیں گے، اس کا ان کے پاس ان مسائل کا کیا حل ہے؟ وہاں پہ جو انسرجنسی ہو رہی ہے اور دیگر جو بارڈر کے حوالے سے معاملات ہیں، تو اس کے اوپر جو ہے وہ پیپلز پارٹی کس طریقے سے قابو پائے گی، یا پیپلز پارٹی کی کیا پالیسی ہے بلوچستان کے حوالے سے؟ دیکھیں، اگر بلوچستان کو آپ صرف سیٹوں کی نظر سے دیکھیں گے تو بلوچستان کے مسئلے کبھی حل نہیں ہوں گے، کیونکہ سیٹیں بڑی کم ہیں. لیکن بلوچستان کو اگر جو ہے آپ 44% علاقہ وائز یا ایریا وائز آپ دیکھیں گے، پاکستان کا 44% ہے، تب جا کے بلوچستان کے جو ہے مسئلے حل ہو سکتے ہیں، اور بلکہ مسئلوں کے جو ہے حل میں جو ہے ایک سنجیدگی آپ دکھا سکتے ہیں. تو جہاں تک پیپلز پارٹی کی بات ہے، نو ڈاؤٹ پیپلز پارٹی نے جو ہے بڑے اچھے کام کیے ہیں. 18ویں ترمیم، NFC ایوارڈ، آغاز بلوچستان میں نئی یونیورسٹیاں بنی ہیں، بلوچستان کے بچوں ہیں پاکستان کی مختلف وہ کوٹا کے ذریعے ان کو داخلہ دلوایا گیا، اور ہزاروں بچے جو ہیں اس سے مزید بھی ہو رہے ہیں. تو یہ پاکستان پیپلز پارٹی کے ہی کارنامے تھے، تو جس کو لوگ ابھی بھی یاد کرتے ہیں. اور آج جو بڑی تعداد میں لوگ پاکستان پیپلز پارٹی میں شمولیت کر رہے ہیں، ایک وجہ اس کی جو ہے ماضی کی کارکردگی رہی ہے جس میں لوگ اس کی طرف مائل ہو رہے ہیں. تو جہاں تک پارٹیوں کا جو ہے لوگوں کی ہار جیت یا سیٹیں وہ اتنی میٹر نہیں کرتی، میٹر جو ہے وہ صوبہ کرتا ہے، میٹر جو ہے صوبے کے لوگ کرتے ہیں. ان کو دیکھ کر، ان کو مد نظر رکھ کر جو ہے وہ وفاقی جماعتیں اپنی جو ہے پالیسیاں بنائیں.
نون لیگ کی طرف سے عبد المالک صاحب جو ہے وہ بلوچستان کے وزیر اعلیٰ رہے. اس کے بعد پیپلز پارٹی کے ثناء اللہ زہری صاحب آئے جو آج کل پیپلز پارٹی میں ہیں. تو اب دیکھیں تو یہ بنیادی طور پہ دونوں قوم پرست رہنما ہیں، لیکن یہ بھی پاور میں آنے کے باوجود بلوچستان کے لوگوں کی دوریاں جو ہیں یا محرومیاں جو ہیں وہ کم کرنے میں، اور فاصلے جو پیدا ہو گئے ہیں یا پیدا کر دیے گئے ہیں ان کو کم کرنے میں کامیاب نہیں ہوئے، یا مکمل طور پر کامیاب نہیں ہوئے. تو اس کی کیا وجوہات ہیں؟ دیکھیں، جو بلوچستان کی لوکل کانپرس پارٹیاں ہیں وہ محرومی کا کارڈ تو بڑا استعمال کرتے ہیں، لوگوں کو جو ہے اسی نعرے کے پیچھے لگا دیتے ہیں اور پھر سیٹیں جیت کر جو ہے اقتدار بھی حاصل کرتے ہیں. لیکن بدقسمتی سے ان کے پاس کوئی روڈ میپ نہیں رہا ہے. کبھی بھی ان کے پاس کوئی روڈ میپ نہیں تھا کہ جی اس محرومی کو جو ہے کس طرح حل کریں. کبھی بھی انہوں نے پریکٹیکلی وفاقی حکومت کے ساتھ جو ہے اس طرح کی نیگوسیشنز یا جو ہے اس طرح کی جو ہے بات چیت نہیں کی ہے کہ وہ بلوچستان کے مسائل کو حل کر سکیں. ہاں، جہاں تک آپ نے ذکر نیشنل پارٹی کی گورنمنٹ کا کیا تھا تو شاید وہ کچھ پروجیکٹس لے آئیں لیکن کوئی اچھا گورننس کا ماڈل بھی نہیں دے سکے ہیں. اس کے علاوہ جو تعلیمی سیکٹر ہے، آپ کی جو ہے ہیلتھ کیئر نظام ہے، تو وہ بھی جو ہے اسی کی طرح پڑے ہوئے ہیں. کوئی جوں کے جوں ہیں، جوں کے تو ہیں، اور مسائل اتنے حل نہیں ہوئے ان کے. تو میں نہیں سمجھتا کہ لوکل پولیٹیکل پارٹیاں بلوچستان کے مسائل کے حل کرنے کے ان کے پاس کوئی ویل ہے، نہ کتنی کیپیسٹی ہے. ہاں، البتہ انہوں نے محرومی کارڈ کو جو ہے بڑی سمارٹلی جو ہے پلے کیا ہے، اور جس کی وجہ سے حالات بھی کافی خراب ہو گئے ہیں اور جس کی وجہ سے لوگ جو ہیں کافی نالاں بھی رہے ہیں. تو اب جا کے اس کارڈ کو صرف نہ کہ استعمال کریں بلکہ اس کو پریکٹیکلی اس محرومی کو ختم کرنے کے لیے کوشش بھی کریں. اور وہ جماعت جو ہے وفاقی جماعتوں پہ جو ہے زیادہ ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں بنسبت جو ہے لوکل پولیٹیکل پارٹیز کے، کیونکہ ان کے پاس مینڈیٹ بھی زیادہ ہوتا ہے. ان کے پاس جو ہے ایک بڑی تعداد پہ جو ہے پارلیمنٹیرینز ہوتے ہیں سینٹ میں اور قومی اسمبلی میں، تو وہ بہتر حل کر سکتے ہیں اور حکومت بھی انہی کی بنتی ہے. سی پیک جیسا کہ آپ کو پتہ ہے بہت بڑا ایک پروجیکٹ ہے. پاکستان کی تقدیر جو ہے وہ سی پیک سے بدل سکتی ہے. تو سی پیک کے حوالے سے بلوچستان کے لوگوں میں اویئرنیس کیوں پیدا نہیں کی جا رہی کہ سی پیک جو ہے وہ دشمن نہیں ہے، سی پیک جو ہے وہ پاکستان کا اور بلوچستان کا کسی بھی حوالے سے نقصان یا ریسورسز اٹھا کے کہیں نہیں لے کے جائے گا، بلکہ وہ آنے والی نسلوں تک کو ہماری فائدہ دے گا. اور بلوچستان جو ہے وہ آپ سمجھیں کہ ایک انڈسٹریل ہب بن جائے گا. گوادر جو ہے وہ دبئی اور نیو یارک کی طرح ایک لیٹسٹ شہر میں تبدیل ہو سکتا ہے. لیکن اب یہ بات بلوچ لوگوں کو سمجھائے گا کون، اور سی پیک کی کیا اہمیت ہے، اس حوالے سے آپ بتائیے گا. دیکھیں، جہاں تک آپ نے گوادر کی بات کی، ماضی میں گوادر میں پینے کا پانی کا بڑا مسئلہ تھا لیکن وہ پچھلی گورنمنٹ میں حل ہو چکا. اس میں جو ہے 2-3 ڈیمز مزید بنے جس میں شادی کوٹ ڈیم ہے، سوٹ ڈیم ہے، آکڑا ڈیم ہے، اور پھر ڈیسلنٹیشن پلانٹس بھی ہیں. چائنیز نے بھی پلانٹ بنایا ہے. کارواڑ میں بھی جو ہے 50 لاکھ گیلن کا جو ہے پلانٹ بنا ہوا ہے. اب گوادر میں جو ضرورت تھی پینے کے پانی کی تو اس وقت 20 لاکھ گیلن پر ڈے تھا، لیکن جو ڈیموں سے پانی آ رہا تھا وہ 50 لاکھ گیلن کا ہے. ہاں، البتہ پولیٹیکل پارٹیوں نے اس کو ایز اے کارڈ استعمال کیا کہ جو ہے پینے کے پانی کا بڑا مسئلہ ہے، لیکن لٹرلی آپ دیکھیں پینے کے پانی کا اتنا بڑا ایشو نہیں ہے. البتہ جیونی میں اس کا مسئلہ رہا ہے، لیکن اب پچھلی گورنمنٹ نے جو ہے جیونی کو براہ راست کنیکٹ کیا آکرا ڈیم سے، تو وہ بھی مسئلہ کافی حد تک جو ہے وہ حل ہو چکا ہے. لیکن جہاں تک آپ نے سی پیک کی بات کی، دیکھیے سی پیک کو اگر ہم صحیح طرح جو ہے اس کو آگے بڑھا سکیں، اس کو جو ہے یوٹیلائز کر سکیں، تو سی پیک پورے بلوچستان نہیں پورے پاکستان میں ایک تبدیلی لا سکتی ہے. اس میں روڈ نیٹ ورک ہیں، جس میں جو ہے انڈسٹریلائزیشن ہے، تو اس پر جو ہے وہ کام رک گیا. وہ جو جس جوش کے ساتھ اور جس جذبے کے ساتھ اس پہ کام ہو رہا تھا 2013 کی حکومت کے میں، پھر وہ جو 18 میں جو حکومت بنی پھر اس نے جو ہے کام کو روک دیا.
اور اس جوش کے ساتھ وہ کام نہیں ہو سکا، بلکہ کافی پروجیکٹس جو ہیں وہ متنازع ہو گئے۔ اس کو مزید جو دوبارہ جو ہے اس کو دیکھنے کی ضرورت ہے، اور اس کو جو ہے وہ آگے بڑھانے کی ضرورت ہے، کیونکہ بلوچستان پاکستان کا فیوچر ہے۔ اگر بلوچستان میں کو آپ جو ہے گوادر کو اوپر چڑھائیں گے، گوادر کو جو ہے انڈسٹری لائیں گے، گوادر کے پورٹ کو آپ جو ہے آپریشنل کریں گے، تب جا کے جو ہے بلوچستان بھی ترقی کرے گا اور پاکستان بھی ترقی کرے گی۔ اور پاکستان کی جو ترقی کا جو راستہ ہے وہ تھرو بلوچستان جاتا ہے۔ اس چیز کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ حال ہی میں جو ہے وہ قبائلی عمائدین اور اس میں ہماری لا انفورسمنٹ ایجنسیز بھی تھیں، انہوں نے بھی ایک جرگہ وغیرہ کیا ہے، تو آپ کا کیا خیال ہے اس سے بلوچستان میں امن و امان جو ہے وہ دوبارہ سے حاصل کرنے میں کس حد تک مدد ملے گی؟ اور ہماری جو سیکیورٹی ایجنسیز جیسے پولیس ہے اور لیویز ہے، ان کا بلوچستان کی سیکیورٹی میں جو کردار ہے وہ ذرا آپ تھوڑا سا اس کے اوپر روشنی ڈالیں۔ دیکھیں، یہ بڑا اچھا اقدام تھا نگران حکومت کی جانب سے، اور اس کا کریڈٹ جو ہے وہ وزیر اعلیٰ علی مردان ڈومکی صاحب کو جاتا ہے، جس نے قبائلی عمائدین کا ایک جرگہ بلایا، اور بلوچستان کی جو معروضی حالات ہیں اور بلوچستان کے جو مسائل ہیں اور بلوچستان میں جو دہشت گردی کے واقعات ہو رہے ہیں، ان پر جو ہے گفتگو ہوئی، اور قبائلی عمائدین نے اپنے تجاویز دی۔ اور ہم دیکھیں، روایتیں ماضی میں جو بھی بلوچستان میں ہوتے تھے تو لوگ جو ہیں جرگوں کے ذریعے ان مسائل کو حل کرتے تھے، اور ایک بڑا اچھا فورم ہے۔ اب چونکہ بلوچستان کی حالات کو بگاڑنے کی بہت سی وجوہات ہیں، ان میں ایک جو ہے بیرونی مداخلت ہے، جو ہوسٹائل ایجنسیز ہیں وہ جو ہے حالات کو خراب کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، لوگوں کو جو ہے وہ ان کے ذہنوں کو خراب کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ پہلے تو ان کو بے نقاب کرنے کی ضرورت ہے، نمبر دو، پھر وہ گروپس جو اس وقت نظام سے نالا ہیں یا کوئی اور گئے ہیں، تو ان کو ریچ آؤٹ کرنے کی ضرورت ہے اور ان کو قائل کرنے کی ضرورت ہے کہ ان کو دوبارہ جو ہے قائل کریں تاکہ وہ قومی دھارے میں شامل ہو جائیں۔ تو اس مسئلے کو حل کرنے کا صرف جرگہ ہی واحد ذریعہ نہیں ہو سکتا، اس کے لیے حکومت پاکستان کو اور حکومت بلوچستان کو مختلف آپشنز پہ جو ہے غور کرنا پڑے گا، جس میں محرومی کا خاتمہ ایک آپشن ہو سکتا ہے، جس میں پولیٹیکل مین اسٹریمنگ لوگوں کی دوسرا آپشن ہو سکتا ہے، جس میں پولیٹیکل ریکنسلیشن ایک آپشن ہو سکتا ہے۔ تو ان تین چار چیزوں کو جب ملائیں گے تب جا کے بلوچستان کے مسائل حل ہو سکیں گے، اور اس میں شارٹ ٹرم پالیسی ہونی چاہیے، ایک جو ہے مڈ ٹرم پالیسی ہونی چاہیے، اور ایک لانگ ٹرم پالیسی ہونی چاہیے۔ تو شارٹ ٹرم میں یہی ہے کہ جی آپ لوگوں سے رابطہ کریں، ان کو قائل کرنے کی کوشش کریں، ان کو سمجھائیں کہ جو راستہ آپ نے اختیار کیا ہوا ہے وہ راستہ جو ہے نا آپ کے لیے ٹھیک ہے، نہ بلوچستان کے لیے ٹھیک ہے، نہ وہاں لوکل سوسائٹی کے لیے ٹھیک ہے، نہ اس ملک کے لیے ٹھیک ہے۔ آپ مہربانی کر کے جو ہے اپنے آپ کو جو ہے قومی دائرے میں لے آئیں۔ اور جو لانگ ٹرم کی جو میں نے باتیں کی وہ یہی ہیں کہ جو ہے محرومی کا جو ہے خاتمہ ہو، جو ایشوز ہیں ان کو ایڈریس کریں، پولیٹیکل مین اسٹریمنگ لوگوں کی کریں، تب جا کے یہ چیزیں ایونچولی ٹھیک ہو جائیں گی۔ سیکیورٹی ایجنسیز نے تو بڑی قربانیاں دی ہیں، بڑی شہادتیں پیش کی ہیں، اور اس ملک کی سلامتی کے لیے ان کا جو ہے بڑا کردار رہا ہے، اور کئی جانیں ان کی ضائع ہو گئی ہیں۔ بلوچستان میں جو عام اور معصوم نہتے لوگ ہیں وہ تقریباً ہزاروں کی تعداد میں اس جھگڑے کی جو ہے وہ بھیڑ چڑھے ہیں۔ تو نو ڈاؤٹ جتنے بھی پاکستان میں اسٹیک ہولڈرز ہیں، جس میں سیکیورٹی ادارے بھی ایک قسم کے اسٹیک ہولڈرز ہیں، ان کو بھی جو ہے شامل کرنا چاہیے، ان کی جو ہے کنسلٹیشن ان کے ساتھ کرنی چاہیے، اور تب جا کے یہ چیزیں بہتر ہو سکیں گی۔ ون سائڈڈلی جو ہے معاملات کو آگے نہیں بڑھایا جا سکتا، اس کے لیے جو ہے لوکلز، ٹرائبل ایلڈرز، انٹیلیجنشیا، پاکستان کی جو پولیٹیکل پارٹیز، لوکل نیشنلسٹ پارٹیز، سب کو مل جل کر جو ہے ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کر کے مسائل کو حل نکالیں کا۔ بہت بہت شکریہ بادنی صاحب آپ کی قیمتی بات کا، تھینک یو ویری مچ۔ جی تو ناظرین، آپ نے آج کا پروگرام دیکھا، اور جاتے جاتے میں ایک مرتبہ پھر آپ سے صرف ایک ہی بات کروں گا کہ بلوچستان پاکستان کا مستقبل ہے،
بلوچستان وہ خطہ ہے جہاں سے معدنیات نکلیں گی جو دنیا کو ایک کوریڈور فراہم کرے گا۔ تو بلوچستان کے لوگ ہمارے اپنے لوگ، بلوچستان کے لوگ پاکستانی ہیں، ہم بلوچی ہیں، بلوچی پاکستانی ہیں، ہم ایک ہیں۔ تو ہمیں سب نے مل جل کر بلوچستان کی ترقی میں اپنا اپنا کردار ادا کرنا ہے، اور یہ لوگوں نے جو دوریاں پیدا کر دی ہیں ان دوریوں کو ختم کرنا ہے، محبتوں کو بانٹنا ہے، سب یہیں رہ جانا ہے۔ صرف اور صرف محبتیں اور جو اچھے کام کیے ہوئے ہیں وہ ہمارے یاد رکھے جائیں گے۔ اس لیے ہمیں کوشش یہ کرنی چاہیے کہ ایک ملت بنے، ایک قوم کی طرح سوچیں، تو انشاءاللہ ہمارے اس ملک کو ترقی کرنے سے دنیا کی، میں کہہ رہا ہوں دنیا کی کوئی طاقت روک نہیں سکتی۔ پاکستان کی مثال اس گھوڑے کی ہے جسے اپنی طاقت کی خبر نہیں، مگر افسوس ہم بڑی چھوٹی چھوٹی اور مائنر سی باتوں کے اوپر ایک دوسرے سے اختلافات بنا کر بیٹھے ہوئے ہیں۔ میرے خیال میں یہ چیز ختم ہو گئی جس دن، تو اس دن سے ہمارے جو ترقی کو گیئر لگنا ہے، خاص طور پہ اس بلوچستان کی ترقی کو، آنے والے جو وقت ہے، جو آنے والا ٹائم ہے، وہ بلوچستان کا ہے، وہ پاکستان کا ہے۔ پاکستان زندہ باد۔ انشاءاللہ اگلے ہفتے دوبارہ ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔